خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے ضروری مسائل جن کی پابندی کرنا معتکف کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر معتکف نے ان باتوں کی پابندی نہ کی اور ان کے اندر سستی سے کام لیا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا، اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اس کا پورا خیال کرنا ہے۔ اعتکاف اصل میں پابندیوں کا نام ہے، ہم نے اپنے آپ کو پابندی کے اندر رکھنا ہے۔ اب جب مسجد میں معتکف بیٹھ گیا تو اس کو مسجد سے ضرورت یعنی شرعی حاجت کے علاوہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ شرعی حاجت ایک فطرتی تقاضا ہے قضاء حاجت کا، اس کے لیے انسان کو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا۔ تو اب یہ اس بات کی کوشش کرے کہ جو وقت ہے قضاء حاجت کا وہی وقت باہر لگائے، اس سے زیادہ باہر کھڑے ہو کر فون پہ بات کرنا شروع کر دے، لوگوں سے باتیں کرنا شروع کر دے، تو اب اس صورت میں اس کا جو اعتکاف وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اجازت کیا ہے کہ آپ گئے قضاء حاجت کے لیے، تو آپ واش روم میں پہلے سے کوئی صاحب موجود تھے، آپ اتنی دیر ان کے انتظار میں باہر جو کھڑے ہیں اتنی دیر میں آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں، یا دائیں بائیں جو کھڑے ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اگر وہ صاحب باہر نکل کر آ گئے تو اس کے باوجود بھی آپ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں اور دائیں بائیں بھی باتیں کر رہے ہیں، فون پہ بھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ جان ہی رہے، اتنی دیر میں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں اندر جا رہے قضاء حاجت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح جو ہے نا جب آدمی اعتکاف کی حالت میں ہوتا ہے، ظاہر بسا اوقات گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، آدمی جب گھر میں ہوتا ہے تو دو تین دفعہ بھی غسل کرتا ہے۔ تو اب اعتکاف کی حالت کے اندر گرمیوں کے اندر چاہے جتنی شدت کی گرمی موجود ہو پڑ رہی ہو، آپ یعنی اس کو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا آپ صفائی حاصل کرتا تاکہ پسینے سے میری پسینہ ختم ہو جائے، اس کے لیے کسی صورت میں ما سوائے واجب غسل کے جو آپ کے اوپر فرض ہوگا غسل، اس کے علاوہ آپ اعتکاف سے نکل کر باہر جا کر آپ غسل نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے یا اپنے جسم کا پسینہ دور کرنے کی نیت سے باہر جا کر غسل کرنے کے لیے جیسے نکلیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی احتیاط کی چیزیں ہیں۔ یہ انسان جو ہے نا کیونکہ اتنی مشقت کر رہا ہے، 10 دن اس نے گھر کو چھوڑا، 10 دن بیوی بچوں کو چھوڑا، 10 دن اپنا کاروبار چھوڑا، 10 دن دوست احباب چھوڑے، 10 دن اپنے معمولات چھوڑے، اتنی چیزوں کو چھوڑا ہے تو اپنی چاہتوں کو بھی تو چھوڑ دے۔ اپنی چاہتیں تو ویسے برقرار رکھی ہوئی ہیں، اس لیے اگر وہ ٹوتھ پیسٹ کرنے کے لیے نکلے گا اس سے بھی اس کا غسل اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یعنی اب کھانا کھانا ہے، ہاتھ دھونا سنت ہے، ہاتھ دھونے کے لیے مسجد سے باہر جائے گا اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ اگر مسجد کے اندر کوئی ایسی ترتیب بن جائے، کوئی ٹب وغیرہ یا کوئی ایسا ترتیب ہو تو اس میں یہ غسل کر لے، تو یا مسجد میں کوئی ایسی ترتیب ہو پانی باہر جا رہا ہو مسجد کے دودھ، اس میں گنجائش ہے۔ جیسے سر باہر رکھ کر یعنی بیٹھا ہوا مسجد کے اندر ہے اور سر باہر رکھتا ہے، کوئی اس کا سر دھو دیتا ہے یا خود بھی دھو سکتا ہے، تو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی بات کی اجازت نہیں کہ آپ باہر جا کر مسجد سے غسل وغیرہ کرتے رہیں، اس چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اعتکاف جو ہے نا پابندیوں کا نام ہے، ہم نے پابندیوں کے اندر رہنا ہے۔ دیکھیں شریعت ہمیں اجازت دی ہے، ہم جو اجازت ہے اس اجازت کو وہاں تک رکھیں۔ مثلا آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، شریعت کا جو بالکل آپ جائیں، آپ کا گھر جتنے بھی دور ہے آپ جائیں، ان کو پہلے سے پتا ہو کہ آ رہے ہیں، جیسے دستک دے کھانا لے کے واپس آ جائیں۔ آپ پھر سحری بھی لے کر آ سکتے ہیں، افطاری بھی لے کر آ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، اس سے آپ کے اعتکاف میں کوئی حرج نہیں آئے گا، اعتکاف میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ لیکن اب یہ جو فضول باہر کھڑے ہو کے باتیں کرنا، یا ایک آدمی ہے اس کا سگریٹ پینے کا عادی ہے، تو اب اس کے لیے پہلی حکم کیا ہے کہ وہ نیت کر کے چھوڑ دے سگریٹ، اگر مجبوری ہے تو اگر سگریٹ پینے کی گھر سے باہر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کی حکم ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے، جتنی دیر حاجت کر رہا ہے اتنی دیر میں وہ سگریٹ پی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سیکنڈ بھی اگر اہتمام سے کھڑا ہو کے سگریٹ کی تیاری پینے کی کوشش کرتا رہے گا، اس کا اعتکاف اتنی دیر میں بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری مسائل ہیں
اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے جو ہے نا زیادہ موبائل کا استعمال نہیں کرنا. جو مقصود ہے ہم روحانیت حاصل کرنے آئے ہیں, اعتکاف کی انوارات و برکات کو حاصل کرنے آئے ہیں, اس لیے اعتکاف کی حالت میں زیادہ زیادہ تلاوت کرنا, ذکر کرنا. دیکھیں اللہ پاک تو اعتکاف والوں کو اتنا اعزاز نصیب فرما رہے ہیں. اعتکاف کے اندر سونا بھی جو ہے نا عبادت ہے. اللہ کو سونا بھی ہمارا پسند ہے کہ میری ذات کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آیا ہے. تو اتنی چیزیں جب چھوڑ کر آئے ہیں تو اعتکاف کے وقت تھوڑی سی چیزیں چھوڑ دیں, پابندی کر لیں. لوگ کہتے ہیں جی اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا, اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یہ ساری ایسی باتیں بنائی ہوئی ہیں. جو باتیں مستند ہیں, بتائی جاتی ہیں, اس کے مطابق عمل کریں. انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے فائدہ ہوگا اور آپ کا اعتکاف جو ہے صحیح ہوگا. اور سنت اعتکاف پورا کرنے پر اللہ پاک کا جو اجر کا وعدہ ہے وہ اللہ پاک آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. اگر ان چیزوں میں سے یعنی جن سے اعتکاف ٹوٹتا ہے, کوئی ایک بھی کام کر دیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اعتکاف کی قضا یعنی یہ نہیں کہ 10 دن پورے قضا ہے, اعتکاف کی قضا 1 دن ہے. یعنی رمضان مبارک میں جب آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو باقی ایام میں سے کسی بھی ایک دن آپ مغرب سے پہلے یوں مسجد میں قضا کی نیت سے داخل ہو جائیں اور 24 گھنٹے تک آپ مسجد میں رہیں اور یعنی اگلے دن تک. تو یہ ہوگا کہ اس کی برکت سے آپ کے جو قضا جو آپ کا یہ اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی قضا ہو جائے گی. قضا اعتکاف کے 1 دن 24 گھنٹے مسجد میں قضا کی نیت سے رہنے سے وہ آپ کا قضا ادا ہو جائے گی. یہ نہیں کہ پورے 10 دن رہنا پڑے گا. پھر جو باقی ایام آپ مسجد میں ٹھہرے وہ آپ کا نفلی اعتکاف ہوگا, سنت اعتکاف آپ کا ختم ہو جائے گا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے ہاں جادو, جنات, بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی